اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، فیصل کریم کنڈی پریس بریفنگ کر رہے ہیں۔ جو اپر کلاس ہے اس کو جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ نیٹ میں لانا چاہیے، ان کو بھی جو ہے وہ آپ اس میں لائیں اور غریب کو جو ہے جتنا زیادہ ہو سکے ہم اس کو ریلیف دے سکیں۔ لہٰذا یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کری تھی۔ کل نیب کے متعلق بھی ایک فیصلہ سپریم کورٹ میں نے دیا، وہ ایک متوقع فیصلہ تھا، 2-1 سے فیصلہ آیا۔ 2 ججوں کی جو ججمنٹ ہے وہ تو پڑھ کے سنائی گئی، لیکن منصور علی شاہ کی جو ججمنٹ ہے وہ نہیں پڑھ کے سنائی گئی۔ قوم یہ بھی توقع کرتی تھی کہ ہم عدل اور انصاف کی توقع جوڈیشری سے ہمیشہ رکھتے ہیں۔ جس ملک میں عدل اور انصاف کا قتل ہو، عدل اور انصاف نہ ہو، تو پھر اس ملک کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ باب بھی آج ایک اور شخص کا تاریخ باب ختم ہونے جا رہا ہے اور ایک نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ عدل اور انصاف، جوڈیشری عدل اور انصاف کرے گی۔ سپریم کورٹ نے منصور علی شاہ کی ججمنٹ تو نہیں سنی، لیکن آن سوشل میڈیا موجود ہے اور میڈیا پہ بھی آ جائے گی، تو یہ چیزیں جو ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اس پہ پہلے سے ہی موقف ہے۔ ہم نے پہلے بھی فیس کی ہیں عدالتیں، ہم آج بھی فیس کریں گے، ہم کل بھی فیس کریں گے، لیکن کبھی نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، نیب کو پارٹیاں توڑنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، نیب کو جو ہے وہ پارٹی کی شفٹنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ عام ٹویسٹ کریں اور کہیں کہ جی آپ پارٹی شفٹ کرو اور یہ والی جو پارٹی ہے وہ جو ہے زمزم سے دھلی ہوئی اس میں شامل ہو جاؤ تو آپ کے سارے گناہ معاف، آپ کے 100 جو کہتے ہیں خون معاف جو کہا جاتا ہے جو ایک وہ ہے۔ تو لہٰذا ہم نے تو پہلے بھی کہا، کیونکہ 2008 اور 2013 میں جب ہماری حکومت تھی آپ نے بھی دیکھا کہ کوئی بھی پولیٹیکل قیدی موجود نہیں تھا۔ ہم نے 18ویں ترمیم میں 62-63 کی شک کو ختم کرنے کے لیے بھی کہا، لیکن ہمارے اس وقت کی بھی اتحادی جماعتوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس کا جو ہے وہ سفر کیا۔ کچھ چیزیں ہماری اتحادی جماعتوں کی طرف سے بھی آ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ماضی قریب میں ہمارا اتحاد ختم ہوا اور اتنی جلدی ان کو نہیں کرنی چاہیے حالات خراب کرنے میں، ورنہ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی، تو لہٰذا پھر بہت سی چیزوں پہ ہوگی۔ آج میں نے ایک غالباً ٹویٹ دیکھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم سندھ آ رہے ہیں، ہم ہر سیاسی جماعت کو سندھ میں ویلکم کرتے ہیں، وہ ان کا بھی سندھ ہے، ہمارا بھی ہے، پورا پاکستان کسی کا ہے، ان کو آزادی ہے جس کے ساتھ بھی سیاسی اتحاد کرنا چاہیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے، کوئی ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمارے کاپی رائٹس ہیں۔ پھر ہم بھی اپنی پارٹی سے یہی کہیں گے کہ ہم بھی جو الائنس بنائیں گے، نئے الائنس بنائیں گے، پنجاب میں بنائیں گے، ہم کے پی میں بنائیں گے، پھر کسی جماعت کو میرے خیال میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے کبھی بیساکھیوں کی تلاش نہیں کی۔ کچھ لوگوں کو، کچھ پارٹیوں کو ہمیشہ بیساکھیوں کی تلاش ہوتی ہے کہ ہم بیساکھیوں کے ذریعے اقتدار پہ آئیں۔ ہم الیکشن لڑے ہیں، ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھے، ہم نے الیکشن جیتے بھی ہیں، ہم الیکشن ہارے بھی ہیں، ہم الیکشن ہروائے بھی گیا ہے، ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں، ہم حکومت میں بھی بیٹھے ہیں، لیکن کبھی ہم نے بیساکھیوں کا سہارا نہیں لیا۔ بیساکھیوں کی تلاش میں ہمیشہ کچھ پارٹیاں گھومتی رہتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ کیا کریں، کس کے ساتھ کیا کریں۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے۔ آج بھی ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ دینے میں کیوں کترا رہی ہے؟ آپ نے شیڈول تو دے دیا کہ ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گی 30 نومبر تک، لیکن اس کے بعد جو ہے سورنگ کی اس طرف اندھیرا نظر آ رہا ہے، کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ الیکشن کی ڈیٹ اگر آپ کو یقین ہے کہ 30 نومبر تک یہ چیز ہو جائے گی تو آپ ہمیں بتا دیں جی، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، جون، اگست، کب الیکشن آپ کرانا چاہتے ہیں، ایک ڈیٹ تو دے دیں۔ اس کے بعد پھر ہم آپ سے ڈیبیٹ کریں گے کہ قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ کریں گے، لیکن آپ کچھ کہیں تو صحیح نا۔ آپ 90 دن میں بھی الیکشن نہیں کرا رہے، آپ جو ہے 30 نومبر تک بھی نہیں کرا رہے۔ ایک جماعت ہے جو کہہ رہی ہے کہ جنوری اور فروری میں شاید الیکشن ہو جائیں، لیکن وہ آپ کے ترجمان نہیں ہیں، یا آپ آج پریس ریلیز دے دیں کہ فلاں جماعت ہماری ترجمان ہے، پارٹی جو ہے ہماری ترجمان ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن سینٹ کا الیکشن آئے گا تو اس سے پہلے جو ہے الیکشن ہو جائیں گے۔ بھئی یہ تو کوئی مفروضہ نہیں، آپ ہمیں بتا دیں کہ جی فلاں تاریخ جو ہے ہم نے فکس کر لی ہے کہ جی، ہمیں صرف یہ ہے کہ ایسے نہ ہو کہ پھر 30 نومبر میں جب ڈیلیمیٹیشن ہو اور لوگ عدالتوں میں چلے جائیں۔ ہمارے جو الیکشن ٹریبیونل کے کیسز عدالتوں میں تھے، سپریم کورٹ میں تھے، اسمبلی ختم ہو گئی اور ان کے فیصلے نہیں ہوئے، 5 سال ٹینور ختم ہو گیا۔
پھر ایسے نہ ہو کہ پھر یہ ذریعہ استعمال کیا جائے کہ جی اس کو بھی آپ وہ آگے لے کر چلے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں تاکہ ہم الیکشن مہم کی تیاری کریں, ہم اپنی موبلائزیشن کریں, ہم اپنی کمپین کریں. ہم نے 4 صوبوں میں اپنی کمپین چلانی ہے, ہم نے کمپین فائنلائز کرنی ہے اور ہم نے جانا ہے, لیکن اب آج تک ہمیں ڈیٹ نہیں جا رہی. تو ہمارا دوبارہ یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ دے, آئین اور قانون کے مطابق دے, جو آئین میں اس کے مطابق دے, تاکہ اس ملک میں اس وقت جو اکنامیکل انسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اس کا واحد حل ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, ایک پارلیمنٹ آئے, ایک حکومت آئے. پاکستان جو ہے ایک ایٹامک کنٹری ہے, اور ایٹامک کنٹری جو ہے وہ جو ہے آپ اس کو ایسے نہیں چلا سکتے ایڈ ہاک پہ 3 مہینے اور 6 مہینے, یا پھر 2 مہینے, پھر 6 مہینے, پھر مارچ, پھر فروری. آپ اس میں الیکشن کروائیں. پاکستان کی عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے, جس جماعت کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ اس ملک پر جو ہے وہ حکمرانی کرے. میں بھی ندیم حسین صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنے کچھ گزارشات اگر پہلے جی میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید قائد نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی دیا تھا, اس کے بعد اب ہمارے ورکروں کے اوپر, ہمارے کارکنوں اور ہمارے لیڈروں کے اوپر بھی یہ ایک قدغن ہے کہ ہم کبھی اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں اور اس پیرائے میں رہتے ہوئے ہم کسی سیاسی جماعت کو بھی جواب دیں. اب اگر کوئی اپنے ووٹ کو عزت دو کے نظریے سے بھاگا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اب اگر کوئی, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور اسلامی جمہوری اتحاد کی طرز پہ نہ ہو, 9 ستارے پھر نہ اکٹھے کیے جائیں. ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک جیسا ماحول ہو. اس میں کون سا قابل اعتراض ہمارا مطالبہ ہے ہمارے چیئرمین کا یا ہماری پارٹی کا؟ تو میرے خیال میں بہت سارے ہمارے سیاسی سابقہ اتحادی جو ہمارے حکومتی اتحادی تو ہو سکتے ہیں, کبھی ہمارے نظریاتی اتحادی نہ وہ تھے نہ ہوں گے. تو میرے خیال میں کیونکہ اب حکومت تو رہی نہیں, تو تھوڑا سا جب کوئی اپنے نظریے سے بھاگا ہے تو ہم تو اپنے نظریے سے نہیں بھاگے. کسی کا نظریہ کبھی ووٹ کو عزت ہوتا ہے تو کبھی کوئی اور ہو جاتا ہے. اداروں کے پیچھے چھپنا اچھی بات نہیں ہوتی سیاسی جماعتوں کی. ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے, اور ہمارے چیئرمین کو یہ جو کہتے ہیں کہ وہ پختگی کا مظاہرہ کریں, ہمارے چیئرمین نے پختگی کا مظاہرہ کیا تو آپ کی فارن پالیسی پوری دنیا میں آپ نے اس کو بھیجا, فلڈ ہو دنیا میں پاکستان کو تنہائی سے نکالنا ہو, وہ پختگی کا مظاہرہ کیا تو آپ کو حکومت دلوائی. ہمارے چیئرمین کی پختگی کا یہ عالم تھا کہ آپ تو اسمبلیوں سے استعفے دے رہی تھی پی ڈی ایم, چیئرمین کی پختگی نے آپ کو کہا کہ آئینی طریقہ استعمال کریں, اور آئینی طریقے کے ذریعے ایک وزیر اعظم کو رخصت کیا اور آپ کو وزیر اعظم بنایا. تو میرے خیال میں پختگی تو پوری قوم نے دیکھی کہ کس کے نظریے میں یا کس کی سوچ میں یا کس کے طریقہ کار میں پختگی تھی. تو اس لیے پختگی کا میرے خیال میں جواب آپ کو ہمیں اچھی طرح دینا آتا ہے. اور ایک ہمارا ہر دل عزیز ہمارا ایک کہا کہ بائے بائے ٹائے ٹائے, ایک ہمارے سابقہ وزیر نے کہا سی یو سون. آپ خوشی سے سندھ میں آئیں, لیکن آپ یہ تو بتائیں آپ نے اقتدار میں رہتے ہوئے کب بدین کا دورہ کیا, کب گھوٹکی کا دورہ کیا, کتنے تھر کے معصوم بچوں کے یا ان کے اسپتالوں میں دورے کیے, کتنے سیون شریف کے دورے کیے, کتنا آپ خیر پور گئے. آپ اتنی دفعہ وزیر اعظم رہے, اتنی دفعہ وزیر رہے, تو ہم نے تو نہیں آپ کو روکا, آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے. ہمیں نہ سیف الرحمان والا احتساب منظور ہے نہ جاوید اقبال والا. ہم تو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے بغیر احتساب ہو, اکراس دا بورڈ ہو. یہی ہمارا موقف ہے, اس میں جس کے مرضی فیصلہ ہے. دوسرا جوڈیشری کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جوڈیشری میں نہ جسٹس قیوم والا مائنڈ سیٹ چاہتے ہیں, نہ ہم جس طرح سیاسی طور پر ضیاء الحق کی باقیات چاہتے ہیں کہ سیاست میں وہ مائنڈ سیٹ رہے, اور نہ ہم نظام عدل میں افتخار چودھری والا مائنڈ سیٹ چاہتے ہیں کہ افتخار چودھری کی باقیات بھی نظام عدل میں رہیں. یہ پوری قوم نے دیکھا ہے کہ ان باقیات نے اس ملک کو پیچھے کی طرف دھکیلا ہے, آگے کی طرف نہیں دھکیلا. تو میرے خیال میں تھوڑا سا پختگی کا مظاہرہ ذرا اپنے دامن میں آپ خود ہی دیکھ لیں. ہم بولیں گے تو آپ ناراض ہوں گے. شکریہ. چیمہ صاحب 2 منٹ اگر
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सिंध पाकिस्तान का एक बड़ा बावकार और तारीखी सूबा, बिस्मिल्लाह, हर जमात को हक है, लेकिन जहां जहां भी ये सियासी जमात जाए अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए, अवामी राब्ता मुहिम के लिए, अलायंस बनाने के लिए, तो मेरी एक दरखास्त है कि इसहाक डार साहब को साथ लेके जाएं, ताकि वो हर जगह इनके साथ हों, हर जलसे में साथ हों, और अवाम जौन सी है वो फिर डायरेक्ट बिल मुशाफा उन डार साहब से मुलाकात जरूर कर ले जो कि वापस जा चुके हैं। पुख्तगी चेयरमैन एक पुख्ता सियासी जमात का चेयरमैन है, और उसकी पुख्तगी तो पाकिस्तान खप्पे की वक्त भी दिखी थी, उसकी पुख्तगी फॉरेन पॉलिसी के वक्त भी दिखी, हर मुकाम पर है। और मैं इसमें सिर्फ एक चीज और ऐड ऑन करूंगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले में हमारी बड़ी जायज ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश हमारी पूरे पाकिस्तान से है, अवाम से भी है, कि जो हमारे साथ हमेशा की तरह हर इलेक्शन में एक नाजायज तरीके के साथ और एक पूरा इंजीनियर्ड एक प्रोग्राम बना के तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीछे किया जाता है। और क्यों किया जाता है कि वाहिद सियासी अवामी जमात है, अवाम की आवाज की अलम बरदार है, उसके दुख सुख की शरार है। तो इस दफा हम इंशाल्लाह ताला ये नहीं होने देंगे। नए चीफ जस्टिस साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनको आने पे मुबारकबाद, और पूरे पाकिस्तान की तवक्को और बिलखसूस हमारी जमात की कि वो पाकिस्तान में कानून और आइन की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे, और उनका हर फैसला जौन सा है वो अवाम की और आइन और कानून की पासदारी के लिए होगा। शुक्रिया जी। मैं कर उसमें ये नहीं बताया गया कि अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं होते तो आप किस हद तक जा सकते हैं, एहतजाज करेंगे, अदालतों में जाएंगे, कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे? बस सिंपल सी कह रहे कि जल्द अज जल्द ऐलान करते हैं, जल्द अज जल्द देते हैं, ये तो सभी कह रहे हैं, आप कौन सी रकम काम करेंगे? नहीं, सब नहीं कह रहे, सब ने, किसी ने, मेजॉरिटी जमातें यही कह रही हैं कि फरवरी में या जनवरी में या सेनेट के इलेक्शन से पहले इंतखाबात हों। हम ये कहते हैं कि आइन के मुताबिक जो भी हो, उसके बाद हमारी अभी दोबारा इसी इशू पे सीसी की मीटिंग होने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में भी, चाहे वो ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ हो, चाहे वो मुशर्रफ का मार्शल लॉ हो, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, इन इलेक्शंस के लिए हमेशा जदोजहद की है। और हमने अपनी जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने वहाँ पर ब्रीफिंग दी है। उसके अलावा जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे हम सीसी की मीटिंग करने जा रहे हैं कि हम इसके ऊपर क्या लाएअमल इख्तियार कर सकते हैं, और हम करेंगे। हम इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए जो है वो हम आखिरी हद तक जाएंगे। जो भी है, हम इस मुल्क में इलेक्शंस चाहते हैं, ताकि हम क्या, इलेक्शन इस चीज़ का है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नई तजवीज़ गालिबन दी है, 3-4 पता नहीं तसलसल के साथ हुकूमतें होनी चाहिए 3-4 दहाइयों के लिए। तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हमें हमेशा इस मुल्क में तजर्बे किए हैं, पाकिस्तान को और तजर्बागार न बनाएं। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि हम लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सियासी इजलास में मुल्क की माशी मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया। आवाम को महंगाई से रिलीफ देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख देने से क्यों घबरा रहे हैं? मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल, दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल, हक वो सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।